السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں آئی ہے کہ شیطان نے کس کس طریقے سے پھسلایا اور انہیں اس درخت کا پھل چکھنے پر آمادہ کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں وہ تھے۔ وہ کیا کیفیت تھی؟ نہ تو کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے، انسان کو ہر طرح کے اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہو رہی ہیں، جنت کا خاص لباس عطا کیا گیا ہے، لیکن ان کیفیات سے نکال کر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب جاؤ اور زندگی کی تلخ حقائق کا سامنا کرو۔ یاد رکھنا پھسلان تمہارا اور تمہاری نسل کا دشمن ہے اور تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے، تم اس کی شرارتوں پر ہوشیار رہنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ سورۃ فاطر میں ہے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، لیکن اگر کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں اور اس کے کارندے بن جائیں تو وہ ان کا اختیار ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ نوٹ کیجئے یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک تو دشمنی ہے شیطان اور آدم کی ذریت کی، اور جبکہ ایک اور دشمنی انسانوں کے مرد عورت کے مابین بھی ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پر ڈالتی ہے، اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ راست منحرف نہ کر دے۔ شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن گئی، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے اور شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں عداوت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ اب زمین تمہاری جائے قیام ہے اور یہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، لیکن یہ ایک وقت معین تک کے لیے ہے، یہ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ہم سب یہ بساط لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے اوراق کو مطلب کہ جیسا پیپرز کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ یہ تخلیق ابدی نہیں ہے بلکہ ایک الی اجل مسمن، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی آیت۔ فی امان اللہ۔